ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ نے ضرور رہنا ہے، خاص طور پہ نوجوان طبقہ جہاں دنیا میں اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، کیونکہ آج حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک ایسے عاشق رسول، ایک ایسے محافظ ناموس رسول، ایک ایسے مجاہد اعظم کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے خون کے اندر ایک روانی پیدا ہو جاتی ہے، ایسے سلطان جن کا نام زبان پر آتے ہی قبلہ اول سے اٹھنے والی مظلوم مسلمانوں کی آہ و بکا سماعتوں میں گونجنے لگتی ہے، کہ ایسا سلطان کہ جن کا نام زبان پہ آتے ہی معصوم فلسطینی بچوں کے خون آلود چہرے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ایک ایسا سلطان کہ جن کا نام زبان پر آتے ہی لاچار بہنوں کے تار تار آنچل وجود کو شرمانے لگتے ہیں، جن کا نام زبان پر آتے ہی مسجد اقصی کا صحن مسلمانوں کی غیرت کو جھنجھوڑنے لگتا ہے کہ بیت المقدس سے عشق رکھنے والا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مر مٹنے والا مسلم امہ کا ایک شیر تھا جس کا نام سامنے آتے ہی انگلستان، فرانس، جرمنی، اٹلی جیسی عالمی طاقتوں یعنی اس وقت کی نیٹو فورسز اور یورپ کے تمام عیسائی حکمران ہانپنے اور ان کے قدم کانپنے لگتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین، وہ عظیم سپاسالار کہ جنہوں نے حتین کی وادی کو کروسیڈرز یعنی صلیبیوں کا قبرستان بنا دیا۔ اسی کروسیڈ کا حوالہ ناظرین آپ کو پتہ ہے 9/11 کے بعد سب سے پہلا جو خطاب تھا جارج ڈبلیو بش کا، اس نے اس وقت اس بات کا حوالہ دیا تھا۔ یہ عظیم جرنیل ناظرین جن کے پاس 40,000 فوجیوں کی قلیل تعداد اور برہنہ تلواریں تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غیر متزلزل یقین تھا، اور سامنے پوری عیسائی دنیا سے 10 لاکھ سے اوپر صلیبیوں کا لشکر اور جدید اسلحہ موجود تھا۔ بالبک کے دینی مدرسوں اور دمشق کی جامع مسجد میں تعلیم حاصل کرنے والے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر سے اپنی مجاہدانہ زندگی کا آغاز کرنے والے، 22 سال کی عمر میں مصر کو فتح کرنے والے، پاکیزہ اور بے داغ زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے عظیم سپاسالار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک عظیم انسان بھی تھے۔ تقریباً 25 سالہ دور حکومت میں جو عزت اور عظمت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہوئی، کسی اور فاتح کو حاصل نہ ہو سکی۔ فوج کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے لیے بھاری تعداد میں علماء کرام، مشائخ عظام، درویش، فقراء اور صوفیہ کرام کو اپنے ساتھ رکھا۔ ان کا کام دعائیں کرنا ہوتا، مجاہدین کے حوصلے بڑھانا ہوتا، اخلاقی تربیت کرنا ہوتا، اور ضرورت پڑنے پر ان کو فتوے دینا ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں بھاری اکثریت میں حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں اور کچھ امام غزالی علیہ الرحمہ کے مدرسے کے طلباء کی بھی تھی۔ ناظرین، فوج کے چیف ایڈوائزر ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مرید اور خلیفہ تھے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے روحانی پاورز کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور قبلہ اول سے عشق کے اندر ہر وقت جتے رہتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح ناظرین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم الشان کارنامہ تھا جس نے عالم اسلام کا تحفظ کر کے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار اور عظمت کو دوبارہ مکمل طور پہ بحال کر دیا۔ وہ کیا شاندار اور یادگار منظر ہوگا ناظرین، آئیے ذرا چشم تصور میں محسوس کرتے ہیں کہ جب 90 سال کے بعد مسجد اقصی میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا تیار کردہ ممبر سجا ہوگا اور اللہ اکبر کی صدا گونجی ہوگی اور وقت کے عظیم جرنیل نے اس وقت امامت فرمائی ہوگی۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جن صلیبیوں نے مسجد اقصی کو گھٹنوں تک مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا، قیامت صغریٰ بپا کی، نبی رحمت کے اس غلام سلطان نے ان کے برعکس مسیحیوں پر کسی بھی قسم کی زیادتی نہ ہونے دی اور انہیں 40 دن کے اندر شہر سے نکل جانے کی اجازت عطا کر دی۔ رحم دل سلطان نے فدیے کی نہایتی معمولی رقم مقرر کی اور جو لوگ اسے ادا نہ کر سکتے تھے انہیں بغیر ادائیگی فدیہ کے شہر چھوڑنے کی اجازت دی۔ بعض کا فدیہ سلطان اور ان کے بھائی نے خود ادا کیا اور انہیں آزادی کی۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی رواداری ہے ناظرین، فراخ دلی کی ایسی شاندار مثال کہ دشمن پر غلبہ پا کر غلاموں سے لے کر بادشاہ ملکہ تمام تک پر احسان کیا اور انہیں آزاد کیا، اور آج 900 برس بعد بھی ناظرین بیت المقدس میں سلطان کی خانقاہ کا ایک حصہ
یہ میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں اور یہ بات لوگوں کو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ سلطان کی خانقاہ آج بھی وہاں موجود ہے، آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس خانقاہ کا ایک حصہ عیسائیوں کی عبادات کے لیے مختص ہے۔ سلطان ایک ایسے کامیاب اور عادل حکمران تھے جنہوں نے زندگی سادہ بسر کی اور مملکت کے تمام وسائل عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کیے۔ مصر میں، شام میں، بیت المقدس میں دینی مدارس، مساجد، ہسپتال، محتاج خانے اور مسافر خانے اور سرائے خانے قائم کیے۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔